شہزاد چودھری صاحب، یہ جو رجیم چینج کا خواب تھا ایران کے منظم ریاستی ڈھانچے سے ٹکرا کر چکنا چور ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں اہداف کیا ہے؟ دیکھیے، مس ایڈونچر اور ایڈونچر کا تعلق اہداف سے ہوتا ہے۔ اگر اہداف آپ حاصل کر لیں تو پھر ایڈونچر کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، مس ایڈونچر کے طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مس ایڈونچر بھی اسی کی ایکسٹینشن بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ویتنام میں کوشش یہ تھی کہ جو کوریا میں ہوا تھا، یعنی جنوبی اور شمالی کوریا میں، وہ ویتنام میں نہ ہونے پائے، جس کے بعد وہ فرانس سے انہوں نے اس کو تفویض کیا، اپنی ذمہ داری میں لے لیا اور پھنس گئے برے طریقے سے، کہ ان کی بہت ساری اور بھی وجوہات تھیں، وہ واقعی میں ایک فیلئر تھا ان کے لیے۔ دیکھیے، افغانستان میں انہوں نے القاعدہ کو ختم کرنا تھا، تقریباً بڑی حد تک ختم کر دیا، وہ اب صرف تھوڑے سے ریمننٹس رہ گئے، یعنی ملا اپنے یہ اسامہ بن لادن کو جب اٹھایا تو تقریباً القاعدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ عراق میں وہ صدام کو ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس نے وہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد عراق کیسا ہے، شاید آج بھی ان کے نیچے زیر ہوگا کسی نہ کسی حد تک۔ افغانستان میں غلطی انہوں نے یہ کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایک ماڈرن جمہوری ریاست بنائیں گے، اور وہ ان کی ناکامی تھی، وہ فیلئر تھا، وہ اپنے اہداف کو بڑھانے کی بات تھی اور وہاں فیل کر گئے۔ دیکھیے، بات اس سے ہوتی ہے کہ رجیم چینج یا رجیم کا بیہیویئر بدلنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر تو وہ رجیم چینج سوچتے تھے کہ ہم یہ اس ایک شخصیت کو ہٹانے کے بعد وہ حالات کریٹ کر دیں گے کہ ایرانی خود سے کھڑے ہو کے ایک کنٹرول لے لیں گے، کہ انقلاب کی صورت آ جائے گی اور ایک اور انقلاب آئے گا جو اس انقلاب کو ختم کر کے رکھ دے گا، تو وہ ظاہر ہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے ایرانی تہذیب، ایرانی سوچ، ایرانی قومی جو دھارا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی، جو کہ انہوں نے غلط سمجھا۔ انہوں نے ایک کوشش کی کریٹ کرنے کی، لیکن اس نے کچھ ابھی تک جڑ پکڑی نہیں۔ امریکہ کے بارے میں ایران کے اندر بہت زیادہ ایک ریزرویشن ہے، اور وہ اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایک دم سے جڑ جاتے ہیں ایسے معاملات کے اندر جب امریکہ کا نام آتا ہے، اور یہاں بھی اسرائیل بھی ساتھ شامل ہو جائے تو پھر یقینی طور پر ان کا جو ریزالو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ غلطی تھی۔ کیا رجیم بیہیویئر کا چینج ہو سکتا ہے؟ یعنی رجیم کوئی بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے تمام سسٹمز اپنی جگہ پہ قائم ہیں، جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا جو کہتے ہیں کہ کلیپس آف دا سسٹم، وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جنگ کتنی لمبی جاتی ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ ایران کتنا سہ سکتا ہے، گو کہ ان کی تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ وہ ایک روایت کے اس طرح کے امین ہے کہ سفرنگ کے اندر بھی وہ اپنی ڈیفائنس سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جو ان کی تہذیب کو بناتا ہے، ان کی سوچ کو فکر دیتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ایران کب تک کس حد تک جائے گا، میرے خیال میں اپنی حیثیت قائم رکھے گا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بھلے اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ رجیم بیہیویئر کی اگر تبدیلی کی بات کی جائے، یعنی جب آپ مار کھا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری صرف آپ کی اپنی ذات کی نہیں ہے، 9 کروڑ عوام کی ہے۔ ان کو کس حد تک کس امتحان میں ڈالنا ہے، یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ تو کئی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ صلح حدیبیہ، جہاں پر کوئی اور طریقہ، حضرت امام حسن کی روایت کو سمجھتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات چیت ایسی نکلی ہے کہ اپنا نقصان کم سے کم تر ہو، اور جو فوائد ہیں وہ مجموعی فوائد اس کے بعد وقت کے ساتھ حاصل کیے جائیں۔ کئی دفعہ وقت آپ کے ساتھ شامل کھڑا نہیں ہوتا۔ آج چین اور روس کی آپ بات کر رہے ہیں، چین اور روس کبھی بھی کسی کے لیے جنگ میں نہیں آئیں گے، کبھی آ ہی نہیں سکتے، کوئی اور ملک آواز نہیں اٹھائے گا۔ انڈیا جو کتنا بڑھ کے ایران کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ایک لفظ نہیں وہاں سے کوئی آواز آئی، وہ تو بلکہ الٹا کسی اور طرف کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تمام ملک اپنے مفادات کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ آج ایران کی اولین ترجیح یہ ہے کہ منیمم لاسز کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا جائے، اس مشکل وقت میں سے گزرا جائے، کوئی رستہ نکالا جائے۔ پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیوکلیئر نہیں بنانے، کہیں ایک آدھ اور چھوٹا موٹا بات کر کے اسرائیل کو بھی شامل کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی قدغن لگا دیں۔ اس طرح کر کے بیلنس آؤٹ کر کے رستے نکالے جا سکتے ہیں، ایک اور بہتر وقت کے انتظار میں، جب آپ قومی سطح پہ اپنی طاقت اور اپنی حمیت کو بھی قائم رکھیں، طاقت کو دوبارہ بڑھ کے بنائیں، اور پھر معاملہ دیکھیں کہ آپ اس دنیا کے ماحول کے اندر اپنی قومی ریاست کے طور پہ آپ کس طرح اپنی جگہ جما سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ حقیقت سامنے ضرور آئے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایران اتنا پاگل ہے کہ وہ اس طریقے سے اسی رستے پہ چلتا رہے گا۔ دیکھیے، امریکہ اور روس کے کوئی سٹیکس یہاں پہ نہیں ہیں، کوئی بات کا، وہ دور بیٹھے ہیں، نقصان صرف ان کا ہے۔ میکسیمم ہوگا تو یہ مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کا ہوگا، یہ جو سامنے گلف سٹیٹس ہیں، اور وہ اس سے اسرائیل کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، امریکہ کو بھی کوئی خاص تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ احساس آئے گا، غالب آئے گا، اور پھر کوئی بہتر پریکٹیکل پریگمیٹک رستہ اس میں سے نکلنا چاہیے۔ میرے خیال میں وہی ایک مناسب رستہ ہوگا۔
खुदकुशी स्ट्रेटजी नहीं हुआ करती। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, खामनेई की शहादत पर अमेरिका और हामी ममालिक में के अलावा दुनिया भर में एहतजाज हुआ। इवन यहाँ तक कि ईरान के अंदर भी लिबरल और इस्लामी मिजाज रखने वाले भी निकले और एक जगह दिखाई दिए। ट्रंप ने एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर किया, मिस ब्रीफ किया गया उन्हें? रवैये का कितना दखल है? क्योंकि पिछले साल जून 25 तक तो वो इस हक में नहीं थे, इसराइली मंसूबे की मुखालफत कर रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ? जब हम अमेरिका की मशरिक़ वस्ता के बारे में पॉलिसी पर बात करते हैं तो हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि उस पर इसराइल का कितना इन्फ्लुएंस होता है, और इस इसराइल के इन्फ्लुएंस की वजह से खुद बाज़ औक़ात अमरीकी मफादात किस तरीके से पीछे रह जाते हैं। अब ये तयन तो वक्त करेगा, हमें कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल बाद ही मालूम होगा कि अमेरिका अपने अहदाफ कितने हासिल कर सका, इसराइल अपने अहदाफ कितने हासिल कर सका और कितने नहीं हासिल कर सका। रजीम चेंज का जो हदफ बताया गया है वो तो इस वक्त बहुत मुश्किल लगता है। और आप देखिए, ख़ुद सदर ट्रंप का एक मिजाज भी है कि वो अहदाफ बताते कुछ हैं लेकिन असल अहदाफ कुछ और होते हैं। ना तो वो अपनी कौम को एतमाद में लेते हैं, ना वो अपने कानून साज़ इदारों को एतमाद में लेते हैं। वो अपने क्लोज़ एसोसिएट्स के साथ फ़ैसले करते हैं, और जब वो अमल दरामद हो रहा होता है तो गोल पोस्ट को भी तब्दील करते हैं। दुनिया में आज तक कोई रजीम फ़ज़ा से तब्दील नहीं हुई। हमने जो एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, एक तो वो मुख्तलिफ़ दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। वियतनाम मिसाल के तौर पे कोल्ड वार एक बिल्कुल ही अलग दौर था, और अफ़गानिस्तान और इराक़ में भी दोनों बूट्स ऑन ग्राउंड थे। अमेरिका का एक मुख्तलिफ मोमेंट था। उस वक्त अमेरिका हाइपर पावर था, कोई उसके ख़िलाफ़ चूं करने वाला भी नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा में कोई उसको रोकने वाला नहीं था, एब्सटेन करने को भी कोई तैयार नहीं होता था। उसके हक़ में सब वोट देते थे। वहाँ पे उसने मकासद भी हासिल किए, लेकिन उसकी बहुत बड़ी उन्होंने कीमत भी दी। अब रजीम कलैप्स हमें क्यों मुश्किल नज़र आती है? इसलिए कि जो ईरान की जो रजीम है, रजीम का मतलब यहाँ तर्ज़ हुकूमत है, जो पॉलिटिकल साइंस का मफ़हूम होता है, अमरीकी मफ़हूम नहीं कि एक हुकूमत को जो उसको पसंद नहीं उसका रजीम को नाम दे के गिराया जाए। देखें, ये जो तर्ज़ हुकूमत है, जो ईरानियन रजीम है, ये इस तरह बनी है कि ये मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके, सरवाइव कर सके। ये एक डेवलपमेंटल रजीम नहीं है, ये ईरान को तरक्की देने के लिए नहीं बनी हुई। क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी तो ईरान सऊदी अरब से बहुत आगे था, जीडीपी में भी, पर कैपिटा जीडीपी में भी, यानी मुल्की दौलत में भी और फीकस एक फ़र्द की दौलत में भी। इस वक्त ईरान बहुत पीछे रह चुका है। ये अवाम की बजाय नज़रियात को और सर्वाइवल को फोकस देने वाली, इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया कि मल्टी नोडल है। इसमें इदारों का स्ट्रक्चर ऐसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को बर्दाश्त करके, अफराद को लूज़ करके भी ये चल सकती है। मिसाल के तौर पर जो पिछली बार हमले हुए थे तो 40 लीडर, टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उसके 40 लीडर मारे गए, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने जंग जारी रखी, उसके बाद भी मिसाइल हमले उन्होंने जारी रखे। तो अब भी हम देख रहे हैं कि रहबर की यहाँ शहादत के बाद, जिन्होंने 36 साल और कई महीने हुकूमत की, उसके बाद भी ईरान की जो हुकूमत है वो सरवाइव कर रही है। और अगर ये सरवाइव करेगी तो फिर इसकी नेचर तो चेंज होगी। तो क्या इसकी नेचर ऐसी होगी कि अमेरिका को वो ज़्यादा पसंदीदा हो? ये मुश्किल लगता है। अगरचे ख्वाहिश अमेरिका की ये है कि इस वक्त इतना दबाव डाला जाए, उसको इतना नुकसान इन्फ्लिक्ट किया जाए कि वो हमारी बातें मानने को तैयार हो जाए। उस पर CNN पे जो एक्सपर्ट्स कुछ बता रहे हैं, इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका ने सेंटकॉम ने टारगेट रखा था कि हम सिर्फ 4 दिन करेंगे, लेकिन इसराइल कहता है कि नहीं, 15 दिन हमें कम से कम दो, हम 15 दिन ये हमले करेंगे और उसमें मैक्सिमम नुकसान ईरान को पहुंचाएंगे। तो उसका पहला फेज़ हमने देखा। दूसरा फेज़ ये शुरू कर चुके हैं जिसमें ईरानियन नेवी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि हुर्मुज़ को महफूज बनाएं। और तीसरा उनका फेज़ ये है कि ईरान का जो फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है उसको मज़ीद नुकसान पहुंचा के उनके जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको नुकसान पहुंचाएं। ठीक हो गया। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के मुज़ाकरात करें। लेकिन क्या मर्ज़ी के मुज़ाकरात हो सकेंगे? ये मुश्किल लगता है, क्योंकि ईरान भी जवाब में बहुत कास्ट इन्फ्लिक्ट कर रहा है। बिल्कुल।